بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہو سکتا ہے کہ ہوا کرو دوسری طرف ہو جائے ہوا اوپر کر دیں اس کو اس لیے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں تو لوگوں کو گرمی ہوگی. مجھ کو ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے آ رہی ہے تو یہ پنکھا بند کرو اس کو چالو کر دیں. یہ بند کر دے دی بس. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ماہ ربیع الاول اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس ناحیے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی ماہ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کی ہے تو اسی مہینے کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں ایک صحابی حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے آج مجھے کچھ باتیں سکھلائی ہیں جو تم لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، اور انہی باتوں کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جو باتیں بتلائی ہیں جسے تم لوگ نہیں جانتے، ان باتوں کے بتلانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے، چاہے جانوروں کی شکل میں ہے، اونٹ کی شکل میں ہے، گائے بکری کی شکل میں ہے، سونا اور چاندی کی شکل میں ہے، گلے کی شکل میں ہے، دانے کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، جو مال بھی ہم نے بندوں کو دیا ہے وہ حلال ہے. لیکن شیطان ان کے پاس آ کر کے ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بکری ہے، ایک مرغی ہے، ایک مرغہ ہے، وہ حلال ہے. لیکن جب اسی مرغے کو کسی بابا کے نام پر، کسی دیوتا کے نام پر، کسی بت کے نام پر چڑھا دیا جائے تو وہی چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. کسی بت کے نام رکھ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے، 11ویں کے نام پر لے کر کے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہی چیز کیا ہو گیا؟ وہ حرام. تو ہر مال ہم نے اپنے بندوں کو جو دیا ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگوں نے شیطان کے کہے میں آ کر کے، شیطان کے چکر میں پڑ کر کے اسے لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے کہ وہ توحید کے اوپر پیدا ہوتے ہیں.
اگر انہیں کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے کہ ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو تو ایک اللہ واحد کا اقرار کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بچے نابالغی کی حالت میں انتقال کر جائیں وہ کافروں کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، وہ دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر جو حکم ہے وہ کافر ہی کا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ کیا ہیں، وہ جنتی ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی تھی اور ابھی مکلف بنانے سے پہلے وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ اور دوسرے بہت سے علماء کا راجح مسلک یہی ہے کہ جو بچے چاہے کافروں ہی کے بچے کیوں نہ ہو، جو حالت نابالغی میں انتقال کر جائیں ان کا وہ کیا ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا کہ ہم نے تمام لوگوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے آ کر کے انہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو شریک کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کی طرف توجہ فرمایا، اہل زمین کی طرف نظر کیا تو فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی عربیوں پر بھی اور عجمیوں پر بھی، اللہ دونوں پر ناراض ہوا۔ ہاں، اہل کتاب کے بقایا چند کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے بچے رہے۔ یعنی ساری دنیا کے اندر عرب اور عجم ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی تھی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، بدعت کی تاریکی، ایمان کی، توحید کی کوئی روشنی پائی نہیں جاتی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بعثت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آپ کو آزمائیں، آپ کو آزمائیں، آپ ہماری دعوت کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، ہماری دعوت دینے کے عوض آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کہاں تک صبر کرتے ہیں، آپ دعوت میں کہاں تک ثابت قدمی دکھاتے ہیں، لے اب تلیق تاکہ میں آپ کو آزماؤں، وَأَبْتَلِي تلی بک اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی آزماؤں کہ کون ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کون ہے جو آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہے جو کامیاب ہوگا اور کون ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ایک ایسی کتاب آپ کو دی ہے کہ پانی میں دھونے سے وہ جائے گی نہیں، یعنی اس لیے کہ اس وقت کی بات ہے جب تک لکھائی کس سے ہوتی تھی، وہ قلم سے اور دوات، تو وہ دوات اگر پانی پڑنے سے کیا ہے وہ ختم، چھپائی کا معاملہ ابھی نہیں تھا۔ تو ہم نے آپ کو ایسی کتاب دی ہے کہ جس کو پانی نہیں دھو پائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اگر کاغذ کے ورق پر سے ختم ہو گئی تو انسانوں کے سینے میں جو موجود ہے وہاں سے کتاب ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ تقرؤہ نائما وایقظان، یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ سوتے ہوئے بھی پڑھیں گے اور آپ اس کو بیداری کے حالت میں ہی پڑھیں گے، یعنی وہ چیز آپ سے کبھی بھولے گی نہیں، آپ کو ہمیشہ وہ کتاب یاد رہے گی، وہ کتاب کسی کے بھولنے سے وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو گویا اس کتاب کی خوبی یہ ہوگی کہ یہ کتاب ایسی ہوگی کہ اس کتاب کے اندر کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ ایک حدیث ہے ساتھیوں جو صحیح مسلم میں حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا، اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اہل زمین کی طرف اپنی نظر فرمائی، انہیں دیکھا تو فمقتہم عربہم وعجمہم، عجب کے اوپر بھی اللہ کا غصہ نازل ہوا اور عرب کے اوپر بھی، یعنی ہر طرف شرک اور بدعت پھیلا ہوا تھا، ہر طرف بدعت پھیلی ہوئی تھی، ایمان کی توحید کی اور روشنی کہیں پائی نہیں جاتی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سن 5 ہجری اور اس 5 نبوی 5 میلادی اور اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان اور ان کی بیوی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے داد بھائی چچا حضرت حمزہ بھی نہیں، حمزہ نہیں تھے، چچے داد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو جب وہ لوگ ہجرت کر کے گئے تو کفار نے کوشش کی کہ وہاں سے ان کو واپس لے آیا جائے، لہذا کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے بہت سے ہدایے اور تحفہ دے کر کے اپنے لوگوں کو حبشہ بھیجا تاکہ حبشہ کے حاکم کو مسلمانوں کے خلاف ورغلائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے یہاں یعنی حبشہ سے نکال بھگائے تو دوبارہ کہاں آئیں گے؟ مکے میں آئیں گے اور ہم ان سے اپنا بدلہ لے لیں گے۔ تو اس موقع پر جب پہنچے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نجاشی کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے، اس لیے کہ نجاشی کے سامنے جب شکایت پہنچی ہے تو نجاشی نے ان لوگوں کو بلوایا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا تم میں سے کوئی آدمی بات نہیں کرے گا، میں گفتگو کروں گا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی اور اس وقت دنیا کی مکہ کی کیا حالت تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی روشنی ڈالی تھی، جس کو حافظ جالندھری نے اپنے شعر میں اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علی اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلاموں لوڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، بڑی پڑوسی زیر دستوں پر زبردستی دکھاتے تھے۔ یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا، دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اثنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جس کی صداقت کا دیانت کا، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زمانے زنا سے جھوٹ سے چوری سے سرشوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو، انسانیت دکھلاؤ نادانو، ہمیں اس نے نماز و روزہ کی ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دینے لگے رنج و محن دشمن، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جاؤ، یہاں حاضر ہیں ہم، اب آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہم، اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ ایک لمبی تقریر ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے جو پیش کی تھی اور اب بتایا تھا کس قدر ہم گمراہی میں تھے۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے 5 یا 6 منٹ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے۔ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا، جو بھی قریشی ہیں۔ آپ کی پیدائش 9 یا 12 ربیع الاول کو عام الفیل موافق 20 یا 22 اپریل سن 571 میلادی ہے۔ والدین آپ کی پیدائش سے تقریباً
ماہ یا 2 ماہ قبل آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی کہ آپ کی والدہ بھی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ کی عمر 9 سال تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رمضان 21 دوشنبہ کی رات موافق 10 اگست سن 610 میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ستایا جانے لگا۔ جب انہیں مزید زیادہ تکلیف دی گئی تو 5ویں نبوت کے سال ماہ رجب میں ہجرت حبشہ پیش آئی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھے۔ بعثت کے 7ویں سال یعنی جب آپ کو نبی بنے 7 سال ہو گئے تھے تو آپ اور آپ کے ماننے والوں کا مکمل 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال آپ کی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے مالک حقیقی سے جا ملی۔ 13ویں نبوت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13 سال ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے کچھ ساتھی تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھی نامراد ہو کر کے واپس آنا پڑا۔ نبوت کے 13 سال پورے ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مکہ مکرمہ کو آپ نے چھوڑا۔ راستے میں 10 یا 11 دن گزارنے کے بعد دوشنبہ 8 ربیع الاول کو قباء میں آپ کا ورود ہوا۔ پھر وہاں سے جمعہ کے دن یثرب، جسے بعد میں مدینہ النبی یا مدینہ منورہ کہا جانے لگا، وہاں کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کے 14 جانباز شہید ہوئے۔ اس جنگ میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے۔ یہ اسلام و کفر کے مابین پہلا معرکہ تھا، جسے قرآن مجید میں یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آئی، جس میں مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے اور قریش کے 22 سے 37 آدمی مارے گئے۔ شہید ہونے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں۔ سفر 4 ہجری میں رجی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 10 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور اسی مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 70 قرآن کے حافظوں کو ظلماً انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آئی، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ الاحزاب میں تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آئی، اس کا خصوصی ذکر قرآن مجید میں وارد ہے، اسے فتح مبینہ کہا گیا ہے۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آئی، جس میں 19 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی مارے گئے۔ اس جنگ کے بعد جزیرہ عربیہ سے یہود کی طاقت ٹوٹ گئی تھی۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتا پیش آئی، جس میں 12 مسلمان شہید ہوئے، البتہ مشرکین کے مقتولین کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت جعفر جو حبشہ میں تقریر کیے تھے، ان کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اسی سال شوال میں غزوہ حنین پیش آئی۔ 9 ہجری رجب میں غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مہم تھی۔ اس کے بعد جزیرہ عربیہ اور اس کے ارد گرد مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر یعنی حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کے
اسلام ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ اسی موقع پر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ دیا تھا۔ چنانچہ سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ یرمل جمرہ، آپ کنکڑی مار رہے تھے، اپنے اونٹ کے اوپر سوار رہے تھے۔ اس موقع پر آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس خذوا مناسککم فانی لا ادری لا احج بعد عامی ھذا، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ شاید اس کے بعد مجھے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں میں حاضر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا یا ایھا الناس انی واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بمکانی ھذا، اے لوگو یاد رکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھ لو، اس لیے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ پر ہماری تمہاری ملاقات دوبارہ آج کے بعد سے نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر، من سمع مقالتی اليوم فوعاها، کہ آج جو ہم نے تقریر کی ہے اس کو جو شخص سنے اور اس کو یاد کر لے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کام کی بات، علم کی بات یاد کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ علم کی بات کو ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار رہا کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد اس سے تھا کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو اور بعد کے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو۔ پھر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال پورے ہو چکے تھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن اس دنیا پر سے دنیا کا سب سے بڑا سورج، سب سے بڑا چاند، سب سے بڑا سورج اور سب سے بڑا چراغ بجھ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے روشنی سے ایسے چراغ روشن کر دیے تھے جو قیامت تک اس کی روشنی دوسرے لوگوں کو ملتی رہے گی اور چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور 3 سال تک خلافت کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علی کل حال میں آپ کے سامنے تاریخ بتانے نہیں بیٹھا، صرف اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے ایک خاکہ پیش کیا اور آپ سے پہلے دنیا کے کیا حالت تھے اس کو ہم نے پیش کیا، یہ سوچنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا ہم اسے وہ صورتحال دے دیں جسے آج بہت سے لوگ دیے ہوئے ہیں؟ کیا اس ربیع الاول کے مہینے کو ہم عید کا دن منائیں اور یہ کہتے پھریں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے تو جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں؟ سارے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے ساتھ ابلیس بھی خوشیاں منا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ جو میرا مقصد تھا کہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، بدعت کے اندر مبتلا کیا جائے، انہیں گمراہی پر ڈالا جائے، اس نے گمراہی کے اوپر ڈال دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ یہ آج کا پیغام ہے جو آپ لوگوں تک یا آپ لوگوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جو سید المرسلین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خطاب دیا ہے کہ دوسرے اور نبی کو خطاب نہیں دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں رکھا ہے اور اس نبی کے اوپر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ورنہ کتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اس سے محروم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس جنہیں لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جنہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، اے لوگو تم اس دنیا میں 70ویں امت ہو، یعنی تم سے پہلے بڑی بڑی 69 ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں اور تم وہ 17ویں امت ہو، لیکن یاد رکھو انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب سے بہتر امت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت امت ہو۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی قابل مطالعہ ہے، اور وہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، انی باعث من بعدک امتا، اے عیسیٰ ہم تمہارے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایک امت کو ہم لے آئیں گے کہ اذا اصابہم ما یحبون حمدوا اللہ وشکروا۔ یہ حدیث میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آیا ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسی امت ہونے کے حقدار ہیں؟ ہم نے اپنی اندر وہ کیفیت، وہ ہنر، وہ خوبی پیدا کی کہ ہمارے اوپر یہ چیزیں صادق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم طرف یہ وحی کی کہ اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، ان اصابہم ما یحبون حمدوا وشکروا، اگر انہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو پسندیدہ ہے، جو ان کے نزدیک محبوب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے نزدیک بھی محبوب ہو، شریعت کے نزدیک پسند کی جاتی ہو، اگر انہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو حمدوا وشکروا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، انہیں یہ اعتراف ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی کوشش نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہنر نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، لہذا اس کے بعد وشکروا، اور شکر بھی ادا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اور شکر کے معنی میں اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جب قرآن اور حدیث میں شکر کرنا بولا جاتا ہے تو اس سے 3 چیزیں مراد ہوتی ہیں، 3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل میں اچھی طریقے سے یہ اعتراف ہو کہ اس میں ہماری اپنی کوئی کوشش، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ ہمارے سے زیادہ علم والے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ طاقت والے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ ہنر والے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم اس کے اوپر خوش ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے تو ہم اس مال کو جائز جگہ پر لگائیں، اللہ کی محبوب جگہ پر لگائیں، ناجائز جگہ پر اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، اگر ہم اس آنکھ سے ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم وہ ایسی قوم ہے کہ ہم اگر انہیں کوئی پسندیدہ چیز ملتی ہے تو ہماری تعریف، ہمارا شکریہ ادا کریں گے اور ہماری تعریف کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، اور اگر انہیں کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے جو ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، روزی ان کی چھن گئی، بیماری ان کو لاحق ہو گئی، تجارت ان کی فیل ہو گئی، اولاد کا انتقال ہو گیا، بیوی ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی پریشانی اگر پیش آتی ہے تو ایسے موقع پر وہ 2 کام کرتے ہیں، احتسبوا وصبروا، وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور احتساب سے کام لیتے ہیں۔ صبر سے کام لیتے ہیں یعنی چیختے چلاتے نہیں ہیں اور بے صبری میں آ کر کے کوئی ناجائز کام نہیں کر جاتے ہیں۔
تجارت نہیں چل رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو کوئی ناجائز کام میں ملوث ہو کر کے وہ کوئی نوکری نہیں کرنے لگتے، کوئی جائز جگہ نوکری نہیں مل رہی ہے تو بینکوں میں ایسی جگہوں میں جا کر کے نوکری نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں نوکری ملی ہے لیکن اس پر ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوا ہے تو ہم چوری اور رشوت وغیرہ کا دھندا نہیں کرتے ہیں بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ واحتسبوا، اور صبر ثواب کی نیت رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ دینے والا ہے وہی اللہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ دے، اللہ دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے لے تو ہم صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آگے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ لا علم ولا علم، لیکن یاد رکھو اے عیسیٰ، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا کہ تم سے زیادہ علم ہو، ایسا علم نہیں ہوگا کہ ان سے زیادہ علم ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ، نہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہوگا، ہماری قوم سے زیادہ، ہماری امت سے زیادہ نہ علم ہوگا، ہماری امت سے زیادہ نہ علم ہوگا، تو آخر ان کی یہ خوبی کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اعطیہم من علمی و علمی، میں انہیں اپنے علم اور اپنے علم سے خصوصی حصہ دے دوں گا جو دوسری قوموں کو نہیں ملا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ امت کتنی اہم ہے۔ اس لیے پہلی بات جو ہم نے آپ کے سامنے کہی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا علم عطا کیا ہے، علم عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معمولی عمل کے اوپر یعنی کروڑہ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے، کسی اور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے ہمیں دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو خیریت دی ہے، فضیلت دی ہے، جو وہ سب کچھ کا اسی نبی کے وسیلے سے ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس نبی کا امت کا جیسے ہونی چاہیے اس کا حقدار بننا چاہیے، یعنی اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر ایسی خوبی پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت کے حقدار بن سکیں۔ چنانچہ حضرت بعض حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس طرف توجہ دلائی ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ حجۃ الوداع کے موقع سے متعلق ایک حدیث سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کن کٹی انگلی پر سوار ہو کر کے آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہ حدیث ساتھیوں غور کرنے کی ہے اور چاہیے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ عرفہ کے میدان میں اپنی کن کٹی اونٹنی پر سوار تھے، اس وقت آپ ایک خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلد حرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان اموالکم ودماءکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا۔ اے لوگو، تمہارا مال اور تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر، بعض روایتوں میں ہے تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ شہر حرمت والا ہے، اور جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے۔ یاد رکھو الا وانی فورتکم علی الحوض، یاد رکھو حوض کے اوپر میں تمہارا میرے کارواں ہوں۔ یعنی ہمیں قیامت کے دن جو حوض ملنے والا ہے
اس کے اوپر میں انتظار تمہارا کرتا رہوں گا کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں تاکہ اس حوض سے پانی پیے یا اس حوض سے میں ان کو پانی پلاؤں. وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ اور دیگر امتوں پر میں تمہارے اوپر فخر کروں گا. یعنی مجھے یہ فخر ہوگا کہ میری امت کتنی زیادہ ہے، میری امت کی تعداد کتنی زیادہ ہے، میری امت کے لوگ کتنے زیادہ ہیں. اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا تھا وہ جملہ میں آپ لوگ سننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، اے لوگو اس دن میرے چہرے کو کالا نہ کرنا. چہرہ کالا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ تم نے اپنا منہ کالا کر لیا، یعنی شرمندگی اٹھانی پڑی تم کو، تو بہت ہی شرمندہ ہو، یہی معنی تو ہوتا ہے نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، اے لوگو اس دن تم لوگ مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن مجھے چہرے کو کالا نہ کرنا. الا وانی منقذ مستنقذ العناس ومستنقذ منی اناس، اے لوگو اس دن بہت سے لوگوں کو میں جہنم کی آگ سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں سفارش کروں گا تو میری سفارش ان کے بارے میں قبول کی جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میری سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہیں جہنم میں نہیں جانے دے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سفارش سے اگر وہ جہنم میں چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال دے گا. تو اے لوگوں کچھ لوگوں کو اس دن میں جہنم سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کے برخلاف وہ مستنقذ منی اناس، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبردستی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. میں انہیں جہنم سے نجات دلانے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں جہنم سے نجات دلانے میں ذرا غور کریں گے. آپ نے یہ بات کب بیان فرمائی ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو حوض کے اوپر میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، یاد رکھو، اور حوض پر تمہاری کثرت کو دیکھ کر کے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میرے ماننے والے کتنے زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے بیان فرمایا فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تم مجھے رسوا نہ کرنا، میرے چہرے کو کالا نہ کرنا. یاد رکھو اس دن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں جہنم سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. البتہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی انہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ اس سے محفوظ رکھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں، اے میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی، یہ لوگ آپ کے بعد کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، یہ لوگ آپ کے بعد شریعت میں کیا کیا تبدیلیاں ان لوگوں نے کی تھی. اس لیے یہ آپ کے امتی ہونے کے لائق نہیں ہے. نہ یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے. ساتھیوں اس حدیث کے اندر 3 ایسے الفاظ ہیں جو قابل غور ہیں زیادہ. پہلا لفظ کیا ہے کہ فلا تسودوا وجہی، تم میرے چہرے کو کالا نہ کرنا، یعنی قیامت دن مجھے رسوا نہ کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، گویا تم کوئی ایسا کام نہ کرنا، تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے تم لوگوں کو حوض سے دور کیا جائے. یہی تمہارا ہوا نا. تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری تعداد حوض کے اوپر کم ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں دیگر امتوں پر تمہیں دیکھ کر کے فخر کروں گا. تو ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری تعداد کم ہو جائے. ایسا کام نہ کرو کہ میں کہوں یہ میری امت ہے اور تمہیں ہم سے چھین کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. تو گویا تم بدعات کا اور کبائر کا ارتکاب نہ کرنا.
بدعات کا اور کبائر کا ارتکاب نہ کرنا۔ دوسرا جملہ ہے الا وانی مستنقذ اناسا ومستنقذ منی اناس، کچھ لوگوں کو جہنم سے چھڑا لینے کے بارے میں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، البتہ کچھ لوگوں کے بارے میری سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایسے کام ہوں گے، ان کا ایسا عمل ہوگا، ان کی ایسی حرکتیں رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ یہ امت جنہیں اللہ نے علم و حلم عطا کیا ہے، جنہیں اللہ نے علم و حکمت سے، علم سے اور حلم سے نوازا ہے، وہ اس نبی کے امت ہونے کے حقدار نہیں ہوگے۔ اور تیسرا جملہ ہے فقولوا یا رب او صحابی او صحابی، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذرا سوچیں، گویا کہ وہ مسلمان ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ جی کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے آثار سے نا، کہ وضو کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے جو اعضاء ہیں یہ پانچوں اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی لیے پہچانے کہ ہاں یہ میرے امتی ہیں، تو گویا وہ لوگ نمازی ہوں گے ساتھیو، ذرا دیکھیں گے، وضو کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم سے نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ذرا غور کریں آپ۔ اور آخری جملہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے تھے۔ گویا آپ کے اوپر تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے اب تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن ان کو اس کے اوپر صبر نہیں ہوا ہے۔ ہم نے متعین کر دیا تھا کہ ہاں بھائی دو ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سنن کے اندر وہ روایت ہے نا حضرت انس بن مالک کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہمارے 2 دن تھے جس میں ہم کھیل کود کیا یعنی بطور عید کے منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں کو ہم بطور عید کے مناتے تھے اور اس دن کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے تمہارے ان دونوں دنوں کو اس سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، ایک کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب اپنے کہلانے والے ہیں، ان کی کلپس لوگوں نے میرے پاس بھیجی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے یعنی یہ عید منانا، یہ کرنا، یہ عادات میں ہے، عادات میں یہ نہیں ہے، دین کے شعائر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں کو جو قومی طور پر لوگ مناتے تھے، آپ نے کہا وہ نہیں ہے، ان کے بدلے 2 اور بہتر دن اللہ نے تم کو عطا کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دین کامل نہیں سمجھیں گے، اس میں اضافہ کرتے جائیں گے اور اس میں رد و بدل کرتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ ہمارے علماء رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص جو دین سے مرتد ہو گیا یا دین میں ایسے کام ایجاد کیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ لوگ حوض سے دور بھگائے جائیں گے اور دھتکارے جائیں گے۔ لہذا اولا ہمیں ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ثانیاً ہر قسم کی بدعتوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور بات ساتھیو جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم آپ سامنے رکھیں کہ آخر ہماری خیریت کا معیار کیا ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے ہمیں خیر امت قرار دیا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ بعض وہ حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن حدیثوں کے اندر ہمیں اور آپ کو یا تو خیر امت قرار دیا گیا ہے یا تو شر امت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے حدیثیں بہت زیادہ ہیں، صرف مختصر طور پر ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیا ہم ان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایمان اور عمل صالح اس امت کے خیریت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کیا چیز؟
ایمان اور عمل صالح، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، سب سے بہترین امتوں میں داخل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص ایمان سے دور رہا، عمل صالح سے دور رہا، وہ خیر امت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ 5-6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں۔ ہم نے اسے کہاں تک پورا کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، 4 چیزیں داخل ہیں ساتھیوں۔ رہ کر کے ان چیزوں کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے حقوق پر ایمان، یعنی عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی۔ اللہ کے ربوبیت یعنی اللہ کے کاموں پر ایمان، اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے، ان پر ایمان لانے میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ علماء کہتے ہیں 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دیں، چاہے ماضی کی ہے، حال کی ہے، مستقبل کی ہے، ہمیں ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ خبر یا نہیں آتی، ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا؟ حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہا گیا؟ کہ بعض لوگ جو ایمان لا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ مجھے آج معراج کرائی گئی، اسراء کرائی گئی، تو ان کے ایمان ڈگمگا گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر کے سامنے جب یہ بات آئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر کوئی ایسا کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو جس کو تم نبی مانتے ہو وہ بھی ایسے کہتے ہیں۔ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی ہے، چاہے گزشتہ ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، یا آئندہ قیامت میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، یا اس وقت کیا پیش آ رہا ہے، مثال کے طور پر یہ پانی ہے نا، پانی اگر ہم پئیں، اللہ کا نام نہ لے تو ہمارے ساتھ کیا شیطان پیتا ہے نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم یقین مانیں گے کہ شیطان پی رہا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کو۔ کیوں؟ کس نے خبر دی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث کے اوپر آپ نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں میدان میں تھے، سفر میں، کھانا رکھا گیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں لیکن آپ ابھی شروع نہیں کیے، تو صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ آپ شروع کریں تو ہم لوگ بھی کھانا شروع کریں۔ اتنے میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے ایک بدو بھاگتا ہوا آتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالنا چاہتا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا اس کا آپ نے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی آ رہی بھاگ کر کے، وہ ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے ساتھیوں، کہ ہمارا ایمان کہاں تک ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں بسم اللہ کہنا، کیوں؟ ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں، شیطان ساتھ میں کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان ان دونوں کے ذریعے سے اس کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا اپنے لیے، اس لیے کہ یہ دونوں آ رہے ہیں اور بغیر اللہ کا نام لیے کھانا کھانا شروع کیے، شیطان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے قبضے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول میں ہمیں اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ پر ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ آپ جو بھی خبر دیں ہم اس کی تصدیق کریں، سچ مانیں۔ دوسری چیز،
آپ جس چیز کو کا بھی حکم دیں ہم اس کو قبول کریں، جس چیز کا بھی حکم دیں ہم اس کو قبول کریں، چاہے ہمارے فائدے کا ہو یا نقصان کا ہو۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو بھی میراث میں اس کا حصہ دیا جانا چاہیے، ہے کہ نہیں اس میں؟ لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سوچے تو کتنے لوگوں نے ان کے والد نے دیا ہے؟ سوچیں کتنے لوگوں نے اپنے بہنوں کا حصہ دیا ہے؟ ذرا سوچ لیں، غور کریں اپنا۔ اس کا ہم نے آپ کو رسول نہیں مانا ہے، زبانی دعویٰ رسول ماننے کا نہیں ہے، عمل سے ہونا چاہیے۔ آپ جس چیز کا بھی حکم دیں، جو چیز آپ نے جائز قرار دی قیامت تک جائز ہے، وہ دنیا کوئی طاقت اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتی۔ صحیح مسلم حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ دیکھیے، آپ کو رسول ماننے کا تقاضا دیکھیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہمیں ایک کام سے منع کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا۔ ذرا غور کریں، کیا کہا؟ ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں زیادہ فائدہ ہے، لہذا ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے جس چیز کا بھی حکم دے اسے قبول کیا جائے، اور جس چیز سے بھی آپ منع کر دیں اس سے رک جایا جائے۔ آپ نے سود کو حرام کیا ہے کہ حلال کیا ہے؟ جی، اور کتنے لوگ چھوڑے ہوئے ہندوستان پاکستان میں سود کو؟ سوچیں آپ کتنے لوگ چھوڑے ہوئے۔ مانا اللہ کے رسول کو رسول، صرف انگوٹھا چوم لینے سے نہیں کام بنے گا، صرف آپ کا نام آ جائے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے اس سے کام نہیں بنے گا، اپنے کو اہل حدیث کہہ لے اس سے کام نہیں بنے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا ہوگا۔ خیر امت کیسے بنیں گے ہم جب اس تقاضے کو پورا کریں؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے حرام کہا ہے ہم اس کو حرام مانے، دنیا کے چاہے ہمارا جتنا فائدہ اس میں ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا، لاکھ کا فائدہ ہو جائے ہمیں، لاکھ کا نقصان ہمیں ہو جائے، لیکن ہم اس کو قریب نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس کو حضرت واللہ بعد ہم صحابہ کرام کے جب مواقف کو پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اور یہ عقل ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ وہی لوگ اس کے حقدار تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھی بنے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے۔ اگر ہمارے اندر وہ خوبی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کا ساتھی بناتا۔ یہی کیا کم ہے اللہ کا کرم کہ ہمیں آپ کی امت میں رکھا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، زبیر بن عوام کی غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کی لاش کو بگاڑ دیا گیا، ان کی لاش کو ناک کان کاٹ لیے گئے، حتیٰ کہ دل کو بھی پھاڑ لیا گیا، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار لیے گئے، اس قدر لاش کی بے عزتی کی گئی۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی تیزی کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں 2 کپڑے ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا کہ المرأة عورت آ رہی، روکو اس کو، روکو اس کو، روکو اس کو، کہیں شہداء کی لاش پر اس کی نظر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ شکل بگاڑ دی گئی ہے ان کی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میری ماں آ رہی تھی۔ کون تھا؟ میری ماں تھی، اس لیے کہ ان کو اپنے بھائی حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی کہ ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا گیا ہے، اور وہ 2 کپڑے۔ کہا کہ میں جلدی قبل اس قریب تھا کہ وہ لاشوں تک پہنچ جاتی، لیکن میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، میرا کھڑا ہونا تھا کہ دونوں ہاتھ سے زور سے مجھ کے میرے سینے پر مارا، بڑی طاقتور عورت تھی وہ، کہنے لگے۔ کہا جب میں دیکھا کہ میں ان کو نہیں روک سکتا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ وہاں نہیں جانا ہے آپ کو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میرا اللہ کے رسول کا نام نکلنا تھا کہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے، بس آگے نہیں بڑھی، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی ہیلا نہیں کہا، یہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول سے کہتے ہو مجھے دیکھنے تو دے اپنے بھائی کو، نہیں، ایسا نہیں۔
کہا یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو 2 کپڑے میں لے کر گئے تاکہ میرے بھائی کو کفن دیا جائے، یہ کپڑے لے لو، میں یہیں پر رک جاتے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس چیز سے آپ منع کر دیں اسے فوراً رک جایا جائے۔ ہم کہاں تک رکے ہیں؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا ہے کہ ہم اس کو کاٹنے سے رک جائیں۔ انگوٹھا چومنے سے اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق کس سے ادا ہوگا؟ جو آپ نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے، جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت میں کوئی نیا طریقہ نہ اپنایا جائے۔ تو علی کل حال ہم خیر امت کے تقاضے کو کیسے پورا کریں گے؟ پہلی چیز ہم نے آپ کو سامنے رکھی کہ ایمان اور امر صالح کا اہتمام کر کے، دوسری چیز دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کر کے۔ انسان برائیوں سے کیسے بچے گا، بدعات سے کیسے بچے گا؟ جب دین کی سمجھ حاصل کرے گا تو۔ عبادت کیسے کرے گا؟ جب دین کی سمجھ حاصل کرے گا تو۔ بغیر دین کی سمجھ حاصل کیے ہوئے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یؤتی الحکمت من یشاء، آپ دیکھیں آپ اس پہ بڑھ رہے کہ نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے چاہتا حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت اور دانائی مل گئی ہے اسے بہت بڑی بھلائی سے نواز دیا گیا۔ حکمت کی تعریف علماء کیا کہتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، دین کی سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں حضرت درہ بنت ابی لہب، ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شخص آپ کھڑا ہوتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے، اے محمد، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ذرا غور کریں آپ، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، خیر الناس اقرؤہم واتقاہم وآمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واوصلہم للرحم۔ سب سے اچھے انسان ہونے کی 5 علامتیں آپ نے بیان فرمائی۔ پہلا کیا ہے؟ اقرؤہم، جو اللہ کی کتاب کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ کر کے اس سے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ سوچیں ہم ان میں ہیں۔ دوسری چیز ہے اتقاہم، جو ان میں صرف یہی نہیں کہ پڑھ لیا ہے بس، یہی نہیں کہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے بس، یہی نہیں قرآن کا عالم ہو گیا، نہیں، قرآن کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے۔ واتقاہم، سزا متقی اور پرہیزگار جو ہوگا۔ اور تیسرا کون ہے؟ آمرہم بالمعروف، جو سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والا ہے۔ چوتھا، وانہاہم عن المنکر، سب سے برائی سے روکنے والا ہے۔ ہم اگر خیر امت بننا چاہتے ہیں تو اس تقاضے کو پورا کرنا، یہ ربیع الاول کا تقاضا ہے۔ کیا اس تقاضے کو ہم نے پورا کیا؟ اور آخری بات ہے وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ مسند احمد کے اندر اور امام بخاری کے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے، خیرکم اسلاما احاسنہم اخلاقا اذا فقہوا، تم میں سب سے بہتر اسلام، سب سے بہتر مسلمان بطور اسلام کے سب سے افضل وہ انسان ہے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو، لیکن کب؟ شرط یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک چیز اور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ربیع الاول کا تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آئے، یعنی معنی کیا ہے؟ اس کی ایسی شکل و صورت ہو، اس کی ایسی عادت و خصلت ہو، اس کے ایسے اعمال و کردار ہوں، وہ احکام الہی کا اس قدر پابند ہو کہ اسے دیکھ کر کے اللہ یاد آئے۔
یہ کب ہوگا؟ ابھی ایک آدھ دو دن پہلے ہمارے گھر والوں سے ملاقات کسی عورت کی ہوئی، اپنے ہندوستان پاکستانی کی ہیں، اب ان کی زندگی ہمیشہ اسی لائن میں گزری ہے، تو پوچھا کہ فلاں گلوکارہ، ہمارے گھر والے گلوکارہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کیا چیز ہے نا، فلاں گلوکارہ کو آپ جانتی ہیں؟ تو کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ نہیں۔ تو ان کی بہو بیٹھی ہوئی تھی، کہا امی یہ لوگ دیندار لوگ ہیں، یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، یہ چیز ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، کون گانے والی ہے، کون ناچنے والی ہے، کون کیا ہے، لیکن ان کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان احکام الہی کا چاہے شکل و صورت کے لحاظ سے، اخلاق کردار کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے تصرفات کے لحاظ سے ایسا بن جائے کہ لوگ کہیں بھائی یہ اللہ والا، یہ ایک انسان ہو، دیندار ہو، تو آپ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ ارے یہ اللہ والے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسا بننے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا، بلکہ آپ سے بیان فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم، تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ ہمیں یاد آ جائے۔ اور اس کے برخلاف سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جو چغلی کھاتے ہیں، المفسدون بین الاحبہ، جو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، الباغون البراء العنتا، اور جو بری لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے عیوب کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں وقت ختم ہو گیا، بس چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسی طریقے سے سب سے اچھا وہ ہے جو ادا کرنے میں اچھا ہو۔ کس معنی میں؟ اس نے قرض لیا ہے، اس کو قرض ادا کرنا ہے، اس نے ادھار لیا ہے، ادھار ادا کرنا ہے، یا وہ دکان پر گیا خریدنے کے لیے، اس کو قیمت ادا کرنا ہے۔ تو ادا کرنے میں جو انسان اچھا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ نے ہم سے ایک اونٹ خریدا تھا، اور آپ نے کہا تھا اس کے بدلے دوسرا اونٹ دوں گا، وہ اونٹ ہم کو دے دیجیے، لے آئیے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، اس کے اونٹ کی یہ عمر تھی، ایسی کیفیت تھی، جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ ایسا اونٹ اور اس کو دے دو۔ لوگ ڈھونڈنے لگے تو ایسا کوئی اونٹ نہیں مل رہا ہے، جتنے اونٹ مل رہے ہیں اس سے اچھی قیمت کے ہیں اور اچھی بڑی عمر کے ہیں۔ تو جب نہیں ملا تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ایسا اونٹ نہیں ملا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فَأَعْطُوهُ فَوْقَ عُمْرِهِ، اس کے اونٹ کے عمر سے بڑی عمر کا جو اونٹ ہے وہ اس کو دے دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر پایا جائے۔ آپ نے کسی سے 1,00,000 قرض لیا، واپس کرتے ہوئے آپ 1,10,000 دے دیں آپ کو، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ یہ جائز ہوگا جی کہ سود ہو جائے؟ بولیں جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ کچھ تو بولے بھائی، ناجائز ہوگا؟ جائز ہوگا بھائی۔ آپ نے اس سے تھوڑی طے کیا ہے کہ ہاں تم کو یہ اتنا کہا اتنا دیں گے ہم۔ آپ اپنی طرف سے اگر کسی کو دے رہے ہو تو اس میں کیا برا ہے؟ اس میں اس لیے کہ آپ اس کے پیسے کے بعد پیسہ نہیں دے رہے ہیں، وقت پر آپ کام آیا، آپ خوشی ہوگا، آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں، 100 ریال زیادہ دے رہے ہیں۔ دکان پر آپ گئے، ایک چیز کی قیمت ہے، یہ کتنا ہے اس کی قیمت جی؟ 1 ریال ہو، آپ 1.5 ریال دے کے چلے جائیے تو نقصان گناہ ہوگا، یہ حرام ہوگا، یہ جی حرام ہوگا نہیں۔ تو یہ ہے انسان ادا کرے تو کیا کرے؟ بہتر طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، جو انسان انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو جتنا نفع بخش ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ اس کا مطلب اتنا ہی زیادہ بہتر امت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا،
المؤمن یالف ویؤلف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف وخیر الناس انفعهم للناس. مومن وہ ہے جو لوگوں سے مانوس ہو، لوگ اس کے قریب ہوں اور وہ لوگوں کے قریب ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں نا، ان کے آنا جانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بدخلق ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے راستہ بچاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو آپ نے حقیقی مومن کیا ہے؟ یا الف، جو لوگوں سے منسیت رکھتا ہے، لوگ بیٹھنا چاہتا ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے لوگ مانوس نہ ہو اور لوگوں سے مانوس رہو. وخیر الناس انفعهم للناس، اور سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. ساتھیو، علی کل حال باتیں اس سلسلے میں کئی ایک ہیں. اس سلسلے میں آخری بات رکھ کر کے جو اب تک وہ رکھا گیا کہ جو لوگ اچھے ہیں لیکن جو لوگ برے ہیں، ان میں سے ایک بات رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو انسان بڑا ناشکرا ہو، بڑا چرب زبان ہو اور پرتکلف باتیں کرنے والا ہو، لوگ دھوکہ دے دے، ایسے لوگ، ایسا آدمی، انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے بہت کم حدیثیں ہیں، ایک آدھی دو حدیثیں ہیں، اس لیے جان بوجھ کے حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ان کی نواسی فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں. کون؟ فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار امتی، میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. اچھی تنخواہ ہے، لوگوں میں اچھا مقام حاصل ہے، اچھا گھر ان کو حاصل ہے، اچھی سواری ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن کیا ہے؟ الذین یأکلون الطعام ویلبسون الوان الثیاب، وہ ہر قسم کے کھانے کھاتے ہیں اور ہر قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہے، لیکن کیا ہے برائی؟ وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ، وہ صرف باتوں کے دھنی ہیں، بس وہ باتوں کے دھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کسی کام نہیں آتے ہیں. ان کا سارا مال اپنے فائدے کے لیے ہے، ان کی سواری اپنے فائدے کے لیے ہے، ان کا منصب اپنے فائدے. ارے کوئی کہا، ارے بھائی میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑتا، میں کس کے طرح ان کی سفارش کر دیجئے، میں ذرا مجھے قرض، میں جو ہے قرض وغیرہ نہیں دیتا، میرے پاس کچھ ہوگا میں ویسے آپ کو دے دوں گا لیکن میں قرض نہیں دوں گا. سارا ان کا فائدہ اپنے ہی لیے ہے، اور باتیں کرنے لگے تو لوگوں کو موہ لیتے ہیں. تو آپ نے بیان فرمایا ایسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے ہیں. بلکہ وہ حدیث بھی آپ رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بعمر الدنیا جاہل بعمر الاخرہ. یہی حدیث اگر آپ لوگ لے کر کے جائیں تو کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو. ہر ایسے شخص جن کے اندر یہ 5 یا 6 برائیاں پائی جاتی ہیں. جعذری، بڑا متکبر ہے، گھمنڈی ہے. جواظ، بڑا پیٹو ہے، بڑا پیٹو ہے. سخاب بالاسواق، بازار میں بڑا شور شرابہ کرتا رہتا ہے. جیفۃ باللیل، رات میں مردار کے طریقے سے پڑ جاتا ہے، فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا ہے. جیفۃ باللیل وحمار بالنہار، دن میں گدھے کے طریقے سے محنت کرتا رہتا ہے. ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے ہر اس شخص سے جو بڑا متکبر ہو، جو بڑا پیٹو ہو، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا ہو. نماز کے بعد کھڑے ہو جائیے، دیکھ لیجیے بہت سے لوگ اپنی دکانوں سامنے کھڑے ہوں گے، دوسرے کے ہاں آپ کو جانے نہیں دیں گے لوگ. ارے بھائی ادھر آؤ نا، ادھر، ارے دیکھ تو لو، نہیں لینا، ارے دیکھ تو لو، لینا نہیں ہے. دیکھیے یہ حدود میں رہے تو میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے. جیفۃ باللیل،
رات میں کیا بن جاتا ہے؟ مردار بن جاتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نماز کی، اللہ کے اطاعت کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ حمار بالنہار، اور دن میں کیا کرتا ہے؟ گدھے کے طریقے سے محنت کرتا رہتا ہے. عالم بعمر الدنیا، دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے. دنیا کے بارے میں ماشاءاللہ ایسا ڈاکٹر ہے، مریض سامنے آیا بتا دے گا کہاں اس کو کیا بیماری ہے. ایسا انجینئر ہے کہ ہاں گاڑی ایک بلڈنگ دیکھ کر کے بتا دے گا کہ ہاں بھائی اس میں کیا نقص ہے. ایسا میکینکی ہے، مہندس ہے کہ گاڑی سامنے سے گزری آواز دے کے بتا دے کہ گاڑی میں کیا خرابی ہے، کیا اچھا ہے. عالم بعمر الدنیا، لیکن وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. جاہل بعمر الآخرہ، آخرت کے بارے میں بالکل جاہل اور نرا جاہل. وضو کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، نماز کیسی پڑھی جائے نہیں پتہ ہے. تو جاہل بعمر عالم بعمر الدنیا، جاہل بعمر الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. ایسے لوگ خیر امت ہونے کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر امت میں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہر اس کام سے بچائے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.